پیارے دوستو، پیارے ساتھیوں، جب اللہ تعالیٰ کی ذات معراج کے سفر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو لے کر گئے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو شو کرنا تھا، دکھانا تھا، بتانا تھا۔ تو قرآن شریف کے اندر عنوان اللہ تعالیٰ کی ذات سبحان الذی اسری بعبدہ کے ساتھ لے کر آئے۔ عنوان اور مقدمہ، جیسے ایک ٹائٹل ہوتا ہے نا، ہم کسی مضمون کے اوپر کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک ٹائٹل دیتے ہیں، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ باتیں کرنی تھی تو ٹائٹل اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات کا ٹائٹل دیا، اپنی ذات کا لے کر آئے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی تھی۔ اسی طریقے سے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان بیان کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ٹائٹل کے لفظ اپنائے، محمد الرسول اللہ کے الفاظ اپنائے۔ شان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بیان کرنی ہے، لیکن ٹائٹل کیا دے رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اب اس پورے مضمون کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ من ربہم ورضوانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان بیان فرمائی، اور یہ شان شو ہی اس سے ہو جاتی ہے کہ ٹائٹل محمد رسول اللہ کا دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنے کمالات نبوت تھے وہ ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر جمع کر دیے۔ جب ان سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کرو گے، جمع کرو گے، سارے صحابہ کرام کو ملاؤ گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنے گی، اس لیے محمد رسول اللہ کا ٹائٹل ہے۔ اگر ان میں سے ایک کو بھی الگ کر دیا، ایک صحابی کو بھی تنقیص کا نشانہ بنا دیا یا تنقید کا نشانہ بنا دیا، نعوذ باللہ من ذلک، تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال ہے، کمال نبوت، جو صفت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، اس کو تنقیص کا نشانہ بنا دیا، اس کو تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ شریعت کی جو بنیادی اجزاء ہیں نا وہ دو ہیں۔ شریعت کے بنیادی اجزاء دو ہیں، ایک ہے عقائد اور دوسرا ہے اعمال۔ میں بنیادی اجزاء بول رہا ہوں، میں کل ٹوٹل شریعت کی اجزاء کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے 5 اجزاء گنوائے شریعت کے، میں ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بنیادی اجزاء کی بات کر رہا ہوں۔ لہذا شریعت کے بنیادی اجزاء دو ہیں، ایک ہے اعمال اور دوسرا عقائد۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ عقائد بتائے، ایمان بتایا،
کہ بھئی اگر تم ایمان لے کر آنا چاہتے ہو تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ایمان لے کر آؤ تو قبول ہے، اگر ان کی طرح ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو قبول نہیں۔ یہ معیار حق بتایا ہے۔ بھئی ہر چیز کا معیار ہوتا ہے نا، اس معیار کی بنیاد پر تو آئے گا تو قبول ہوگا، اس معیار پر تو پورا نہیں اترے گا تو قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایمان بتا دیا، اگر تیرا ایمان اس کے معیار کے اوپر ہوگا، ان کے معیار کے اوپر ہوگا تو قبول ہوگا، اگر ان کے معیار پر نہیں ہے تو قبول نہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ یہ عقائد کی بات ہو رہی ہے، عقائد کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اعمال۔ اعمال میں بھی معیار حق کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا فرمایا؟ کہ اعمال کے اندر طبقے کتنے ہیں؟ قرآن کے اندر جو کامیاب لوگ ہیں نا وہ تین ہی لوگ ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کامیاب لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے شمار کیے ہیں ان کی تین قسمیں ہی پیدا کی ہیں اور چوتھی کوئی قسم ہی نہیں ہے۔ پہلا کیا؟ مہاجرین۔ دوسری قسم کیا ہے؟ انصار۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا۔ جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ بھائی مہاجرین اور انصار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی تھے نا۔ جن لوگوں نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتباع کیا وہ کون لوگ ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا۔ عجیب بات ہے یہ، اس کو سمجھنا تو توجہ کے ساتھ سننا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ کا اتباع کیا تو آپ کا اتباع کرنے کی وجہ سے کیا بنا دیا ہم نے ان کو؟ رضی اللہ عنہم بنا دیا، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جو جس طریقے سے منصب نبوت ایک الگ حیثیت رکھتا ہے وہ کسی کو نہیں مل سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد، لیکن شان نبوت صحابہ کرام کے اندر بھی جمع تھا۔ سمجھنے کی بات ہے، دیکھیں منصب نبوت تو نہیں تھا لیکن شان نبوت صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر بھی جمع تھا۔ کیسے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام ملے اور ان کا اتباع کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا بنا دیا؟ رضی اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات فرمانے دیکھو تم منصب نبوت پر نہیں آ سکتے لیکن شان نبوت تمہارے اندر بھی جمع، جو تمہارا اتباع کرے گا اس کو بھی رضی اللہ بنا دوں۔ سمجھنے کی بات ہے، جو تمہارا اتباع کرے گا اس کو بھی رضی اللہ بنا دوں۔ پھر دوسری بات، جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آیا کرتے تھے۔ قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ۔ قرآن کی آیت ہے نا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اعزاز کے اندر جملے ادا کیے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان کے اندر جملے ہیں۔ کیا ان کا کام تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پیغام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچا دینا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تھا
وہ جبرائیل علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تک پہنچایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر ہم تک پہنچایا۔ جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں تو وہ انہ لقول رسول کریم بن جاتے ہیں، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین بن جاتے ہیں۔ لیکن یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ کا پیغام لے کر امت تک پہنچاتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہم بن جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے۔ کافر کا لفظ یوز کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو، اس کا مطلب ہے جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی وہی کرے گا جو کافر ہوگا۔ ایمان والا جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ حقیقت تو یہ ہے کہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو جو جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن لے کر آتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ آیت اتار رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت تک پہنچایا، ان کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، کہ جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا میری بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن تقابل کر کر دیکھ، موازنہ کر کر دیکھ، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا کتنا بڑا اس امت کے اوپر احسان ہے اور رول ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر کے اوپر لٹایا تھا، اور یہ تاکید کی تھی کہ لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ آپ دے کر فارغ کر کے فوراً وہاں پر پہنچیں۔ تو علماء حضرات فرماتے ہیں کہ جو مخلوق کی امانتیں تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اور جو خالق کی امانت تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ جو مخلوق کی امانت تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی، اور جو خالق کی امانت تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وہ چل رہے تھے تو کبھی آگے ہوتے تھے، کبھی پیچھے ہوتے تھے، کبھی دائیں ہوتے تھے، کبھی بائیں ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ایسا کرتے؟ بولے یا رسول اللہ وسوسہ ستاتا ہے نا، جب کہ پیچھے سے کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے پیچھے چلا جاتا ہوں، جب کوئی یہ سوچ آتی ہے آگے سے حملہ کرتے آگے آ جاتا ہوں، جب یہ سوچ آتی ہے دائیں سے نہیں آ جائے تو دائیں آ جاتا ہوں، جب یہ سوچ آتی ہے بائیں سے نہ آ جائے تو بائیں آ جاتا ہوں۔ کہ کسی طریقے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ذرہ برابر آنچ نہ ہے۔ دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، مقام سمجھیے گا مقام، حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کے سفر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر جاتے ہیں تو ایک مقام پر آ کر رک جاتے ہیں، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری طاقت نہیں ہے، اب آپ نے تنہا سفر کرنا ہے۔
لیکن یہی سفر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ مقام تک پہنچ کر بس نہیں کرتے، بولے نہیں تنہا نہیں چھوڑنا آپ کو میں نے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے مقام پر، تو وہاں پر بھی بس نہیں کیا، سارے ساتھی، کیونکہ مماثلت اتنی تھی نا، سارے ساتھی رات کو پہنچے تھے، صبح کا وقت ہونے والا تھا، تو سارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرنے لگے نبی سمجھ کر کہ یہ ہمارا نبی ہے، یہ ہمارا نبی ہے شاید۔ لیکن یہ تو صبح بتایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سب سے ہاتھ ملایا، بتایا نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے کہ ان کے آرام میں خلل آئے، میری وجہ سے یہ بھی پسند نہیں کیا۔ صبح تو پتہ چل ہی جائے گا سب کو، جب نبوت کا نور بلند ہوگا اور سب کی آنکھیں نبوت کے نور سے ٹکرائیں گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ نبوت کا نور کیسا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اب سمجھانے کی بات یہ ہے کہ جو شخص کسی صحابی کو تکلیف دیتا ہے، کسی صحابی کو تکلیف دیتا ہے، وہ تکلیف دے کس کو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دے رہا ہی نہیں دے رہا۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف دے رہا ہے تو کیا ایمان، اس کے ایمان کے اندر چلے جانے کے اندر کوئی شک باقی ہے؟ اللہ